بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ کا مائک بند ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی میرا سر اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں میرا جی تو اب ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا، دوسرا ایک سوال جو کل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر عورت کو جی جی بیٹا یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویسے ہی میوٹ ختم کر دوں۔ چلیے میں کوشش کرتا ہوں۔ جی تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ دوران عدت جو ہے وہ عورت یہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ ایک سوال پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس کو خبر لیٹ ملی تو اب کیا کریں گے؟ یعنی عدت وہ کب سے گزارے گی؟ جب خبر ملی ہے یا جب وہ وفات ہوئی ہے، اسے خبر ملی کہ 5 دن پہلے جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے، تو کب وہ عدت 5 دن وہ جو پیچھے گزر گئے ہیں وہ عدت کے گزر گئے یا اب سے عدت اس کی شروع ہوگی؟ تو اس میں اصل چونکہ عدت کا تعلق جو ہے نا وہ یا طلاق سے ہے یا وفات سے ہے، تو جب اس کو طلاق ہوئی یا جب وفات ہوئی تو تب سے اس کی عدت شروع ہے۔ ہاں اس کو ابھی علم نہیں ہوا تھا تو ٹھیک ہے، وہ ایام گزر گئے، اس پہ وہ پابندیاں اس نے ان کا لحاظ نہیں کیا، تو اب یہ نہیں کہ دوبارہ سے وہ شروع کرے، بلکہ جو گزر گئے ہیں وہ گزر گئے، اس نے وفات سے جو ہے وہ ایام مکمل کرنے ہیں۔ تو اسی طرح دوران عدت جو ہے یہ کیا کرے گی؟ گھر میں ٹھہرنا، یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو الا یہ کہ بہت ضروری ہو تو دن کے وقت نکلے اور رات سے پہلے پہلے جو ہے وہ گھر آ جائے گی، سفر باقاعدہ اس سے زیادہ یہ نہیں کرے گی۔ اس پر یہ دلیل ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ان کے خامن جو ہے وہ غلاموں کی تلاش میں نکلے، بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے
وہ اپنے مالک کو ہی قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا جی یہ میں اپنے میکے چلی جاؤں یہاں گھر میں، چونکہ عدت اسی جگہ پہ گزارنی ہے جہاں خامند کے ساتھ یہ رہ رہی عورت. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے دریافت کیا جی میں اپنے گھر چلی جاؤں، خامند نے گھر بھی اپنا نہیں ہے ہمارا اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. اب ہم ٹھیک ہے جا سکتی ہوں، لیکن بعد میں ابھی یہ جانے لگی تھی تو دوبارہ آواز دے کے کہا کہ کو سی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلا، کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہاں ہی ٹھہرو. اگر تو ممکن ہے وہاں ٹھہرنا تو پھر وہاں ہی ٹھہرے گی. مثلا آج کل یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ خامد جو ہے یہاں شہر میں لاہور میں کام کرتا ہے، مثلاً یہ سمجھیں، اور اکیلے میاں بیوی دونوں آئے ہوئے ہیں. اب خامد فوت ہو گیا تو ظاہری بات ہے عورت اکیلے، وہاں کرائے کا مکان ہے یہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو ہاں اگر تو امکان ہے کہ وہ پیچھے سے والدین آ جاتے ہیں وہ یہاں رہ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے تو ایسی صورت میں یہ مجبوری ہے. اب وہ اکیلی عورت جو ہے 4 ماہ 10 دن گزارے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو اور پھر جو ہے اس کے پاس ممکن ہے وہ اسباب بھی نہ ہوں کہ یہاں وہ کرایہ ادا کر سکے، اپنے اخراجات اٹھا سکے، تو ایسی صورت میں ایک شکل وہ ہے جس میں کوئی اور حل نہیں. تو ورنہ اصل یہی ہے کہ جہاں خامد کی وفات ہوئی ہے، جس جگہ پہ وہ اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں ہی عدت گزارے گی. تو اسی طرح اکثر علماء کا یہی موقف ہے. البتہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ عذر اگر ہے تو پھر عذر کے وجہ سے عورت گھر سے باہر وہ نکل سکتی ہے. اچھا ایسا کر لیں پھر جی، یہ نا دوبارہ ایک بار آن لائن ہو جائیں. اصل میں نے موبائل سے بند کر دیا تھا تو یہ کمپیوٹر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میں دوبارہ کلاس شروع کرتا ہوں، دوبارہ آ جائیے گا. جی تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، اور اسی طرح وہ جہاں وہ خامد کی وفات ہوئی ہے اصل یہی ہے کہ اسی جگہ پر اپنی عدت گزارے گی. تو گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے اگر تو کوئی بہت ضرورت ہے تب بھی سفر نہیں کرے گی، یعنی رات ٹھہرنا پڑے، ہاں جائے دن کے وقت شام تک واپس آ جائے. اس کی دلیل ہے یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی تو انہوں نے وہ دوران عدت جو ہے جانا تھا اپنے کھجوروں کے درخت کے پاس پھل اتارنے کے لیے. تو خاندان میں سے کس نے ڈانٹا کہ تم نہیں جا سکتی عدت میں ہو. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو آپ میں کوئی بات نہیں بل جدی نخلق، کوئی بات نہیں جا کے توڑ لو، فإنك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا، کہ امید ہے کہ تو اسے صدقہ کرے گی، کوئی نیکی کا کام کرے گی تو جا سکتی ہے. تو اگر ضرورت ہے، ہم نے کل بات کی تھی کہ سبزی لانے والا کوئی نہیں ہے باہر سے، تو اب یہ عورت ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جا سکتی ہے لا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور غلط معمول ہے، وہ یہ ہے کہ عدت طلاق جو ہے اس میں یہ ساری پابندیاں نہیں سمجھی جاتی. اس میں عورت کا آنا جانا بالکل عام ہوتا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں عدت وفات میں ان چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے، حالانکہ عدت طلاق کی وہی احکام ہیں، اس میں بھی عورت جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی. اگلا مسئلہ یہ ہے یجب استبراء الامتی، کہ لونڈی جو لونڈی بن گئی پہلے سے وہ کسی کے نکاح میں تھی تو استبرائے رحم لازم ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو خریدا گیا ہے کسی اور مالک سے، آج کل تو لونڈیاں ہیں نہیں، تب بھی استبراء لازم ہے. وہ کیا ہوتا ہے ایک حیض کا انتظار کرنا تاکہ اگر وہ حاملہ ہو تو پتہ چل جائے اور کسی اور کا نطفہ جو ہے کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو. ہاں اگر وہ حاملہ ہے، حمل واقع ہو جاتا ہے تو پھر ودا عمل ہے، پھر جب تک حمل جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ اس کے ساتھ قربت جائز نہیں ہے. تو اس پر دلیل حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں غزوہ حنین میں
وہ جب عورتیں قیدی بن کے آئیں وہ تقسیم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تھا لا توتا حامل، حاملہ عورت سے بتی نہ کی جائے، حتیٰ تادع، حتیٰ کہ وہ بچے کو جنم دے لے، اور اسی طرح جو حاملہ نہیں ہیں ان سے بھی نہ کی جائے، حتیٰ تحید حیدہ، یہاں تک کہ وہ ایک حیض گزر جائے، تو اسی لیے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کا رحم خالی ہے، وہ پہلے سے حاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی لعنت کروں ایسے لوگوں پر جو اس طرح لونڈیوں کے قریب جاتے ہیں یہ استبراء کے بغیر، کہ وہ قبر تک ان کے ساتھ داخل ہو، تو قبر میں ان کے ساتھ داخل ہو، یعنی آپ نے سخت ترین ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس پر۔ تو اسی طرح حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہا، روکا ہے، انتو تعصبایا، کہ لوڑیوں سے وطی کی جائے، حتیٰ یضعنا ما فی بطونہن، یہاں تک کہ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں اس کو جنم دیں، یعنی اگر حاملہ ہیں تو وضع حمل سے پہلے ان سے قربت نہیں ہو سکتی۔ یہ موقف امام شافی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری، امام نخعی، امام مالک، ان سب کا ہے۔ تو اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ حضرت رویفہ بن ثابت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا یحل لعمر یؤمن باللہ والیوم الاخر، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ای یسقی ماءہ درع غیرہ، کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو پلائے، یعنی وہی جو بات ہم نے شروع میں کی کہ بچہ کسی اور کا کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے یا وہ حاملہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ اس سے قربت کرے، تو یہ ہے یسقی ماءہ درع غیرہ، کسی اور کی کھیتی کو پانی پلانا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ کسی اور کی کھیتی کو پانی نہ پلاؤ، اشارہ تھا کہ اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک اس سے قربت نہ کرو۔ ہاں، اسی طرح وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، تو یا اور حمل بھی کوئی نہیں ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک اس کا یہ واضح نہ ہو جائے کہ حمل نہیں ہے تو تب تک اس سے قربت جائز نہیں۔ اسی طرح اگر وہ باکرہ لڑکی ہے جس کے پہلے کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، یا وہ متعلقہ ہے اور صغیرہ تھی، یعنی جس سے قربت نہیں ہوئی، ایک ہی بات ہے، تو اس پر یہ استبراء نہیں ہے، کیونکہ استبراء کا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی اور کا نطفہ کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو، تو جس میں یہ معاملہ ہو ہی نہ، پہلے سے واضح ہو کہ وہ حاملہ نہیں ہے یا اس کا کوئی ایسی قربت ہوئی نہیں ہے، تو اس میں پھر استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو جو ہے وہ خمس میں سے ایک لونڈی ملی، تو صبح ہوئی تو انہوں نے غسل کیا، اشارہ واضح ہے، تو اللہ کے نبی کو علم ہوا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مقصد ہے استبراء کا یہاں وہ نہیں ہے، اس لیے یہاں جائز ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ یہ استبراء کے سے پہلے جو ہے نا، ہم بستری جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جیسے مخصوص ایام میں عورت کے ساتھ اس سے استمتاع فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بعض چیزوں میں، تو وہ اس سے اٹھا سکتا ہے، اس کی لونڈی ہے، وہ صرف جو ہے وہ قربت نہیں کرنی، باقی جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لونڈی جو ہے جس سے قربت کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، بطور لونڈی وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو اس سے قربت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ آج کل ان لونڈیوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ آگے ہے باب النفقہ، خرچے کا بیان ہے، تو تاجیب علی الزوج للزوجہ، خامد پر بیوی کا خرچہ واجب ہے، اور اس پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہے فلینفق مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے تھوڑا بہت وہ بھی خرچ کرے،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، جتنا ہے انسان اتنا ہی پابند ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دینا۔ اور اس میں خرچ میں کیا آئے گا؟ اگلی آیت میں ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو رزق دو یعنی کھانا پینا، اور وَاكْسُوهُمْ پہننے کے لیے دو۔ تو اسی طرح وہ حدیث میں ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، جو سوال ہوا تھا نا کہ عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تھا لَهُنَّ، ان کا حق، علیکم تم پر کیا ہے، رزقهن وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، ان کو رہائش، رزقهن رزق دینا کھانا پینا، اور ان کو لباس دینا، اور اسی سے رہائش بھی ہے۔ تو یہ خامد کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ آج کل جو ہے وہ حالات بدلے تو اس کے اخراجات اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بیماری کا علاج ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ علاج جو ہے اب وہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ عورت جہاں سے مرضی کروائے، نہیں، یہ بھی خامد کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عمر ابن احوص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعلیٰ وحقهن علیکم، خبردار ان کا حق تم پر کیا ہے، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم ان کے لباس میں اور کھانے میں احسان کرو ان کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے یہ چیزیں ان کو مہیا کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ حتیٰ کہ اگر خامد جو ہے وہ اگر یہ نہیں دیتا، کنجوس بعض اوقات انسان مزاج میں ایسا ہوتا ہے، تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، اتنا خرچ نہیں دیتا، تو عورت خامد کے مال سے بغیر اجازت کے اگر لے لے، لیکن ضرورت کی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ ضرورتیں اپنی آسائشات کو اور عیش و عشرت کو ضرورت سمجھ لے، کہ میں نے تو جو ہے وہ فلاں بہن کی شادی پہ جانا ہے اور فلاں کے بیٹے کی شادی پہ جانا ہے، مجھے 50,000 چاہیے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق اگر وہ خامد نہیں دیتا تو یہ بغیر اجازت کے بھی اس کے مال سے لے لیتی ہے تو گناہگار نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے تمام جن کا خرچ کسی کے ذمے ہے، تو اگر وہ ان کا حق نہیں دیتا تو ایسے اگر وہ بغیر اجازت کے لے لیتے ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس پر دلیل وہ حضرت ہند بنت عتبہ، حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی نا، سلمان ہوئی مکہ، فتح مکہ کے موقع پہ، تو اللہ کے نبی سے کہا تھا، اللہ کے نبی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کنجوس آدمی ہے، یہ فطرتن ہوتا ہے، تو وہ اتنا خرچ نہیں دیتے کہ جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا تھا خودی ما یکفی کی ووالدکی بالمعروف، بھی اتنا لے لے کہ جتنا ما یکفی کی ووالدک، جو تجھے اور تیرے بچے کو کافی ہو جائے، یعنی اتنا کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اتنا تم بغیر اجازت کے اس سے لے سکتی ہو۔ تو اب کتنا، کیا اس کی کوئی مقدار متعین ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا کہا ہے، بالمعروف، معروف کا لفظ بار بار یہ استعمال ہو رہا ہے۔ معروف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ جس لیول کے لوگ ہیں، جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں، اس میں عام طور پہ اخراجات کون سے ہوتے ہیں، اور اس لیول کے لوگ ان کے کتنے کون کون سے اخراجات ہیں، وہ یہ لے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک گاؤں میں اگر جوڑا رہتا ہے تو اس کے اخراجات کا انداز اور ہوگا۔ مسئلہ جو ہے شہر کہ میں اگر ہنن وہ دیکھے ہنن جو ہر شی پرانی سامان ہے ٹھیک ہے وہ انہوں ڈیفینس میں میں، اور اگر ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں تو خرچہ اور ہوگا، اور اگر وہ کسی چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں تو خرچہ اور ہوگا۔ تو یہ معروف ہوتا ہے جو وہاں کا رواج، وہاں کا عام کیا معاملہ چلتا ہے۔ تو دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد اور بیوی دونوں کا خرچہ وہ معروف طریقے سے خامد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ خرچے کا ذمہ دار اکیلا والد ہے، ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باپ کا کام ہے کہ وہ بیوی کے بھی اپنے اخراجات پورے کرے اور اپنی اولاد کے بھی اخراجات پورے کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر خامد یا باپ وہ خرچ اتنا نہیں دیتا کہ اس کی جو ہے ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو بغیر اجازت کے
اگر وہ بیوی یا اولاد لے لیتی ہے تو اس میں گناہگار نہیں ہے، بشرطے کہ ضرورت کی بات ہو۔ اور اگر عورت وہ اسی طرح بغیر پوچھے بھی لے کے اپنا گزارا کر سکتی ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ خلع کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں میرا خرچہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے چھٹی بات یہ بیان کی ہے کہ یہ جو حقوق ہے نا، واجب حقوق، یہ اس طرح کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی کوئی تعیین نہیں کر سکتے کہ اتنا خرچ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ معروف طریقے سے ہے، جتنا عام اس عرف میں، رواج میں جتنا عام چلتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تعیین بھی کی ہے کہ جی وہ ایک مد ہو، اتنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جی مالدار ہو تو ہر روز 2 مد دے، ½ کلو، یہ 1.5 کہہ لیں کہ 1.25 کلو کے قریب، اور اگر تنگ دست ہو تو 1 مد دے۔ حالانکہ مد کی بات نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہو گئی ہے 50,000 اس کے آپریشن کا خرچہ ہے، تو یہ مدوں سے کیسے کام چلے گا؟ اصل میں یہ جو فقہا کے اقوال ہیں، اس میں دیکھیں یہ اس دور کے ہیں جب علاج کے باقاعدہ یہ معاملات تھے ہی نہیں، اسی لیے جب ہم فقہا کے موقف پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جی خرچ جو ہے وہ علاج جو ہے یہ خامد کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ علاج کیا تھا، 2 ہی طریقے تھے، کہ یا تو وہ حجامہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے وہ داغنا تھا۔ اس طرح کے وہ ٹوٹکے تھے یا تھوڑا بہت معاملات تھے، تو اس میں کوئی ایسا خرچ آتا نہیں تھا کہ جس کی باقاعدہ وہ فقہا ضرورت محسوس کرتے، اسی لیے انہوں نے اس عمومی بات کر دی۔ ورنہ اس وقت جو ہے وہ شاید اس کے جو باقی اخراجات ہیں ان سے زیادہ علاج کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی جب جملہ ضروریات اس کے ذمے ہیں تو یہ اس کا علاج بھی جو ہے وہ خامد کے ذمے ہوگا۔ البتہ یہ معاملہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق جتنا اس کے پاس ہے۔ اب یہ نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ میں تو بڑے فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے ہاں تو جو ہے وہ گاڑی بھی ہمیشہ اپنی ہوتی ہے اور کام کرنے کے لیے 2-3 نگرانیاں بھی ہوتی ہیں، اور شادی جس سے کی ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی وسعت کے مطابق وہ کہے گا کہ آپ نے جب انتخاب کیا تھا تو میرے مالی حالات دیکھ کے کیا تھا، اب میرے مالی حالات ایسے نہیں ہے کہ میں وہ نگرانیاں افورڈ کر سکوں، تو میں اپنی وسعت کے مطابق یہاں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو اس کی وسعت ہے، اگر اللہ نے اس کو مالی طور پہ وہ وسعت دی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوگا، اور اگر نہیں دی تو پھر اس کی وسعت کو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اپنا حساب لگائے گی کہ میں پیچھے جو ہے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا، مجھے کیا سائشات ملی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح وہ حدیث میں ہے کہ انتو تعیمہا اذا تعیمتا وتکسوہا اذا اکتسیتا، کہ عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تو کھائے تو اس کو کھلائے، اور جب تو پہنے تو اس کو پہنائے۔ یعنی جو یہ اپنے لیے جیسے یہ گزارا کر رہا ہے، جیسے اپنے اس کے وہ معاملات ہیں، جو کھاتا ہے جو پہنتا ہے، اسی معیار کا بیوی کو بھی کھلائے اور پہنائے۔ اسی طرح یہ خرچ جو ہے والمطلقہ رجعیا لا بائنہ، جو متعلقہ رجعیہ ہے، جس کو طلاق ہوگی، یہ رجعی طلاق جس پہ رجوع ہو سکتا ہے، تو اس عورت کا دوران عدت، اس کی رہائش، اس کا خرچ وہ بھی خامد کے ذمے ہے۔ چونکہ اصل شرعی اصول ہے کیا کہ عورت جو ہے وہ عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں کسی وجہ سے طلاق کا معاملہ ہو ہی گیا ہے، اب جب یہ پورے 3 جو ہے وہ حیض یہاں یہ گزارے گی، تو ظاہری بات ہے خامد کو بھی احساس ہو جائے گا، بیوی کو بھی احساس ہو جائے گا، تو ان کا جو ہے دوبارہ زیادہ امکان ہے کہ صلح ہو جائے گی۔ جب 3 مہینے ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اب یہ اتنا پکا ہے کہ میں نے رجوع کرنا ہی نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ شریعت نے دیکھیں وہ انداز، وہ رستے اختیار کیے ہیں کہ جس سے طلاق کا یہ معاملہ کم سے کم ہو۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ جنہیں تم نے طلاق دی ہے انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، الا یہ کہ وہ کسی فحاشی کا ارتکاب کریں، تو اس کو گھر میں رکھنا ہے،
اس کا خرچہ بھی دینا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کہ متعلقہ عورت کو جو ہے وہ معروف طریقے سے فائدہ دینا ہے، وہ دینا پڑے گا، اس کے اخراجات دینا ہوں گے طلاق رجی کی شکل میں. ہاں اگر طلاق بائن ہے جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، تو اب چونکہ وہ خامن نے جب رجوع کرنا ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں دے وہ؟ پھر نہ کوئی خرچہ دے گا، نہ کوئی اس کے لیے رہائش ہے. وہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت اس کی دلیل ہے. وہ کہتی ہیں کہ انما النفقہ والسکن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجع کہ یہ خرچہ اور رہائش تب خامد کے ذمے ہے جب وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ رجوع نہیں کر سکتا، طلاق بائنہ ہوگی ہے، تو پھر اس کا کوئی جو ہے وہ خامد کے ذمے نہیں ہے، نہ رہائش ہے نہ خرچہ ہے. تو البتہ جو طلاق رجی ہے نا، اس بارے میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ طلاق رجیہ کی شکل میں، طلاق رجی کی شکل میں وہ خامد کے ذمے، اتفاق ہے اس پر. البتہ طلاق بائن کی شکل میں، طلاق بائنہ جو ہے، اس حوالے سے اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید میں چونکہ عمومی آیا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے فائدہ دینا ہے، اس کا خرچ دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بائنہ یا رجی کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں خامد کے ذمے دوران عدت خرچ ہے اور رہائش بھی ہے. یا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں رہائش نہیں ہے، خرچ دینا پڑے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث صحیح ہے، پھر میں حضرت عمر کہتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت فاطمہ نے یہ بات سمجھی ہے کہ نہیں، یعنی وہ سمجھے تھے کہ شاید ان کو بات سمجھ نہیں آئی. تو اب جب ان کا اپنا قصہ ہے اور وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لیس لہا سکنا ولا نفقہ، کہ نہ اس کے لیے خرچہ ہے اور نہ ہی رہائش ہے. اور اسی طرح وہ لمبی روایت بھی ہے کہ جب خامد نے ان کو کچھ دیا تو یہ ناراض ہوگی، وہ کسی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا طلاق کا، اور ساتھ کچھ جو ہے وہ بطور تحفہ کہہ لیں، ان کو کچھ نہ کچھ خرچ بھیجا، تو یہ ناراض ہوگی، اتنا کیا، میں اس کا کیا کروں. تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جب تو کہ طلاق بائنہ ہوگی ہے تو نہ تیرے لیے خرچہ ہے اور نہ تیرے لیے رہائش ہے. تو لہذا صحیح بات اس حوالے سے یہی ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی عورت کے لیے جو ہے وہ خرچہ تو نہیں ہوگا، رہائش ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے اسکنوہن، حالانکہ اسکنوہن والا حکم طلاق رجیہ کی شکل میں ہے کہ اگر رجی طلاق ہو تو پھر یہ حکم ہے کہ ان کو وہاں ٹھہرانا ہے جہاں تم ٹھہرتے ہو. بھائی جب طلاق بائنہ ہے، وہ اس کی بیوی بن بھی نہیں سکتی، تو اب کیا اس کے اجنبی کے ساتھ گھر میں رہے، اکیلی ایسے مرد کے ساتھ جس کے ساتھ دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر متعلقہ ثلاثہ ہے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ آگے نکاح والا لمبا چکر نہ ہو، تو کیسے اس کے گھر میں رہے. اس لیے اسکنوہن والا جو حکم ہے کہ ان کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، یہ حکم جو ہے وہ طلاق رجی کی شکل میں ہے تاکہ وہ خامد رجوع کر سکے. لہذا راجع بات یہی ہے کہ طلاق رجی میں تو عورت کو خرچ بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور طلاق بائنہ میں نہ رہائش ہے اور نہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ خرچ ہے. اسی طرح ولا فی عدت الوفاتی، عدت وفات جو ہے اگر خامد فوت ہو گیا ہے، پھر بھی فلا نفقۃ ولا سکنا الا ان تکون حاملۃ، نہ خرچہ ہے نہ رہائش ہے الا یہ کہ حاملہ. اگر طلاق بائنہ بھی ہے لیکن عورت حاملہ ہے، تو پھر چونکہ وہ بچے آگے نکاح نہیں کر سکتی نا وہ، تو اب اس بچے کا خرچ وہ ذمے ہے مرد کے. لہٰذا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ ہے، تو تب تک جو ہے وہ خامد کے ذمے ہے کہ وہ اس کو خرچ دے. اسی طرح اگر خامد فوت ہو گیا ہے
تو چونکہ وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، اس کو نفقہ خرچہ اور کچھ نہیں ہے، وراثت ہی اس کا حصہ ہے، جو حصہ اس کو آئے مکان میں بھی حصہ اس کا آ جائے گا۔ ہاں اگر یہ حاملہ ہے تو پھر اس کو خرچہ دیا جائے گا، پھر اس کو وہ خرچہ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہیں تو ان پر خرچ کرو حتیٰ کہ وہ بچے کو جنم دے لیں۔ تو یہ چاہے خامد فوت ہو گیا ہو یا طلاق رجی ہو یا طلاق بائنہ ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت بھی اس کی دلیل ہے، اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا نفقۃ لک، تیرے لیے نفقہ کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں، الا ان تکونی حاملہ، الا یہ کہ تو حاملہ ہو، یعنی اگر حاملہ ہوتی تو پھر تجھے خرچہ دیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کی جو جدائی ہوئی ہے نا، یا تو وہ طلاق کے ذریعے ہوگی یا وفات کے ذریعے یا فسخ نکاح کے ذریعے، تین شکلیں ہو سکتی ہیں نا، یا طلاق ہوئی ہے یا وفات ہے یا فسخ نکاح۔ اگر طلاق کے ذریعے ہے تو پھر دیکھیں گے کہ طلاق رجی ہے کہ طلاق بائنہ ہے۔ اگر طلاق رجی ہے تو پھر خرچہ بھی واجب ہے، رہائش بھی واجب ہے، وہ حاملہ ہو یا نہ ہو۔ اگر طلاق بائنہ ہے تو پھر حمل کی شکل میں تو خرچہ لازم ہے، اگر وہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو نہ خرچہ ہے اور نہ رہائش ہے۔ اور اگر خامد فوت ہو گیا ہے، جدائی وفات کے ذریعے ہے، تو اگر حاملہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر حاملہ ہے تو خرچہ ہوگا، اور اگر نکاح فسخ ہوا ہے تو پھر نہ خرچ ہے نہ رہائش ہے، نہ خرچ ہے نہ رہائش ہے، حتیٰ کہ مگر وہ حاملہ ہے تو مثال کے طور پہ لعان ہے، لعان کے ذریعے اگر یہ الگ ہوئے ہیں تو حاملہ بھی ہے تو خرچ نہیں ہے، کیونکہ کسی حامل کا تو وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے ہی نہیں، جب اس کا نہیں تو خرچہ کیوں دے وہ۔ ہاں اگر خلا کے ذریعے ہوا ہے تو پھر اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو خرچ اور رہائش کچھ نہیں ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر اس کا خرچہ دینا پڑے گا۔ تو یہ پورا جو ہے وہ خرچ کے حوالے سے خلاصہ بنتا ہے کہ اگر رجوع ہو سکتا ہے تو پھر دونوں چیزیں دے گا، اگر رجوع نہیں ہو سکتا تو اصل یہ ہے کہ دونوں چیزیں اس پر نہیں ہے۔ ہاں اگر حاملہ ہے تو پھر خرچ اس کو دینا پڑے گا، یہ دو لفظوں کا خلاصہ بنتا ہے۔ جی اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیجیے۔ جی جی بیٹا۔ جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر وفات ہو جاتی ہے شوہر کی تو جو عدت اس نے گزارنی ہے تو مطلب وہ اس پہ نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ کے گھر پہ گزارے؟ یہ مجھے کلیئرٹی نہیں ہے اس کی کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ رہائش نہیں ہے، تو وہ عدت کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر پہ جا کر عدت تو عدت کرے؟ وہاں اصل میں عدت تو وہاں ہی گزارتی ہے، عدت تو وہ وہاں ہی گزارے گی، لیکن اس کی شکل یہ ہے نا، یہ تو نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیں گے، خود بھی اس گھر کی مالک ہے کہ نہیں، وہ اس میں خود بھی وارث ہے نا۔ لیکن ایک شکل یہ بنتی ہے مثال کے طور پہ کہ میں نے جیسے مثال دی کہ کرائے پہ یہاں رہ رہے تھے لاہور میں، خاوند فوت ہو گیا، اب اس مکان کا خرچہ کس نے دینا ہے؟ اگر کہتے ہیں نا رہائش ہے تو ہم کہیں گے کہ خاوند کے مال سے کہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ اس کو کرایہ دیا جائے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ رہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے تو پھر اس کو وراثت مل جائے گی، وراثت میں سے دے اپنا۔ اگر وہ یہاں رہتی ہے، یہ شکل بنتی ہے، تو یہ اس کا جواب، اس کا نتیجہ بنتا ہے نا اس کا، کہ اگر خامد کے ذمہ بنتی ہے تو پھر وراثت میں سے، وراثت نہیں بلکہ وہ مال میں سے، خامد کے مال میں سے تقسیم کرنے سے پہلے اس کے 5 مہینوں کا کرایہ دو، وہ 4 ماہ 10 دن گزارنے نا اس نے، تو وہ کرایہ اس میں سے دیا جائے گا، باقی پھر وراثت تقسیم ہوگی، پھر وہ خامد کے ذمہ آ گئی نا پھر وہ۔ اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ خامد کے مال تقسیم ہو جائے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور سر میرا جی ایک اور بیٹا۔ کوشچن، اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور اگر اس کی بیگم حاملہ ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح سے باپ داداؤں کی جائیداد تقسیم نہ ہوئی ہو تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے دادا کی دولت کا یعنی کہ حق نہیں، ہوتا ہے؟ شرعی طور پہ تقسیم نہ ہونے سے حکم میں فرق نہیں پڑتا، اور چونکہ شرط یہ ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے
ٹھیک ہے، وارث اس وقت زندہ ہو، دادا اگر زندہ ہے، لڑکے کا باپ فوت ہو گیا، تو یہ جو دوتا ہے، اب یہ پوتا ہے، یہ جو ہے وہ خام اپنے دادے کی وراثت سے حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے پھر؟ کیونکہ 4 بیٹے ہیں ایک بندے کے، اب ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد بھی ہے چھوٹی چھوٹی، دادا موجود تھا، باپ اوپر ان لڑکوں کا، تو اب کیا وہ اس کی اولاد کو محروم رکھ دے؟ ہمارے ہاں قانون پاکستانی تو یہ ہے کہ اس کو پوری زندہ سمجھ کے وراثت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو ثلث میں وصیت کر سکتا ہے نا دادا، وہ ثلث کی وصیت کر جائے کہ میرا تیسرا حصہ جو ہے وہ ان کو دے دینا، تو آسانی ہو جائے گی، وہ محروم بھی نہیں رہیں گے اور شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ جی سر، جزاک ٹھیک ہے اللہ۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو بیٹا؟ جی، یہ کل جو بھائی کا سوال تھا وہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر خبر لیٹ ملتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا شاید کچھ لوگ بعد میں آئے ہوں، اس کا ہم نے جواب دے دیا تھا کہ ایسی صورت میں اگر تو بالتعیین خبر مل گئی ہے نا کہ فلاں دن وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مجھے پتا چلا ہے 10 دن بعد، تو جب سے وفات ہوئی تھی تب سے عدت شروع ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، اب باقی دن پورے کریں گے۔ اور اگر یہ تعیین نہ ہو کہ فوت ہو گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا کس دن فوت ہوا تھا، تو پھر جس دن خبر ملی ہے اسی دن سے پھر عدت گزارے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔